اللہ الرحمن الرحیم۔ قافلہ شام کی سرزمین میں داخل ہوا، اور شام سے مراد وہ علاقہ ہے جس میں آج شام، اسرائیل، فلسطین، اردن اور لبنان شامل ہیں۔ اب یہاں پہ روایت یہ ہے کہ جس راستے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، اس راستے پہ ابو جبیر نامی ایک راہب کا صومعہ یعنی عبادت گاہ تھی۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھا، اتنا پرہیزگار اور عمر رسیدہ تھا کہ اس سارے علاقے میں سب اس کے شاگرد تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ زیادہ پڑھنے اور زیادہ رونے کی وجہ سے اس راہب کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ اب یہ زیادہ کیا پڑھتا تھا، زیادہ کس بات پہ روتا تھا؟ اس بارے میں روایت ہے کہ اس کے پاس تورات و انجیل کا وہ نسخہ تھا جو حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا۔ مسلسل یہ اس کو پڑھتا ہے، مگر ساری کتاب تو نہیں، تورات کے اس حصے کو اور انجیل کے اسی حصے کو جس میں پیغمبر اسلام کی آمد کی خبر دی گئی تھی، پیغمبر کی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ دن ہو رات ہو، مسلسل وہ پڑھتا ہے اور روتا جاتا ہے، اور بار بار کہتا جاتا ہے کہ کوئی ہے اس دنیا میں ایسا جو مجھے اس کی آمد کی بشارت دے، جو تہامہ سے یعنی مکے کے علاقے سے نبوت و کرامت کا تاج سر پہ رکھے، اس طرح نکلے گا جس طرح مشرق سے آفتاب نکلا کرتا ہے۔ ارے کوئی ہے جو میری موت سے پہلے میرے کانوں میں یہ بشارت ڈال دے کہ وہ آنے والا آ گیا ہے۔ کتاب کو پڑھتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بینائی کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ تقریباً نابینا کے برابر ہو گیا۔ اس وقت اپنے شاگردوں کو جمع کیا، کہا کہ بس اب میرا ایک حق ادا کرتے رہنا۔ میں اس قابل تو نہ رہا کہ خود دیکھ سکوں، مگر حجاز کے علاقے سے آنے والے قافلوں کو مسلسل دیکھتے رہنا اور مجھے اس کی خبر دیتے رہنا کہ کون سے قافلے آ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا قافلہ اسی راستے سے آ رہا تھا۔ سارے راہب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ شاگرد باہر کھڑے ہیں تاکہ کوئی قافلہ آئے تو خبر کر دیں۔ اچانک سارے کا سارا عبادت خانہ ایک دفعہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ راہب گھبرا گیا کہ یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی، اور باہر سے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے استاد محترم، حجاز کی جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے، مگر اس قافلے کی عجیب خصوصیت ہے، قافلے کے ساتھ ایک بادل چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سائے میں ہیں، اور اتنی روشنی آ رہی ہے اس قافلے کی طرف سے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے کا سارا عبادت خانہ منور ہو گیا۔ راہب گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہ تو وہی نشانی ہے جو حجاز سے آنے والے نبی کی نشانی تھی۔ بادل کا سایہ اور چہرے کا نور، ایسا لگ رہا ہے کہ آج میری وہ مراد پوری ہونے والی ہے۔ اے میرے شاگردو، باہر جاؤ اور دیکھتے رہو۔ جب تم یہ دیکھو کہ وہ قافلہ یہاں پہ رک رہا ہے تو وہ جو فلاں درخت اور اس کے پاس جو کنواں ہے اسے دیکھتے رہنا۔ وہ درخت جو صدیوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آ چکے ہیں، اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 5 صدیاں گزر گئیں، اس کے بعد سے یہ درخت سوکھا پڑا ہے، اور وہ کنواں جہاں سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا تھا وہ سوکھ گیا ہے۔ دیکھتے رہنا، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے اور کنویں میں پانی آ جائے تو فوراً آ کے مجھے بتانا۔ اور اس مقام پر آ کے رکا۔ پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب قافلہ اتر جاتا تھا تو پیغمبر اسلام اپنے قافلے سے الگ ہو جاتے تھے، سب کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ کسی گوشے میں جا کے بیٹھتے تھے جہاں اکیلے اور تنہا ہوں، مصروف عبادت ہو جاتے تھے یا اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ راہب کے شاگردوں نے دیکھا کہ قافلہ آ کے رک گیا۔ اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور الگ ہونے لگا، لیکن جب وہ نوجوان الگ ہوا تو وہ بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگا، اور وہ روشنی بھی اس نوجوان کے ساتھ جانے لگی، اور یہ نوجوان اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت سرسبز ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا کہ یہ نوجوان آگے بڑھا اور کنویں کے قریب پہنچا، اپنے لعاب دہن کو اس کنویں میں ڈالا۔ راہب دوڑ کے اس کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ تازہ پانی اس کنویں میں جوش مار رہا ہے۔
دوڑ کر عبادت خانے میں واپس آئے اور اپنے استاد محترم ابو جبیر کو بتایا۔ یہ سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج پروردگار نے میری دعا سن لی ہے، جاؤ اور جا کے سارے قافلے والوں کو کہو کہ میری طرف سے ان کی دعوت ہے۔ یہ شاگرد دعوت کا پیغام لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے استاد نے تمہیں بلایا ہے۔ حیران ہو کر ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ 20 دفعہ ہم یہاں سے گزر کر گئے ہیں، آج تک ہمیں کبھی دعوت نہیں آئی، یہ آج کس خوشی میں دعوت ہو رہی ہے، لیکن چلو اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ ہم کھانا بنانے کی زحمت سے بچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر چلنے لگے تو قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارا اتنا قیمتی سامان تجارت پڑا ہوا ہے، یہاں پر کس کو چھوڑ کر جائیں؟ ابو جہل کی خواہش یہ تھی کہ رسول کسی طرح اس دعوت میں نہ جانے پائیں۔ طنزیہ انداز میں کہتا ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، ہمارے پاس امین موجود ہے، امین کو چھوڑ جاؤ امانت کے لیے اور ہم سب کے سب چلتے ہیں۔ یہ تجویز سب کو پسند آ گئی۔ پیغمبر اسلام کے پاس آ کر درخواست کی کہ اتنا سارا سامان ہے، آپ کے علاوہ اور کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ پیغمبر وہاں پر بیٹھ گئے اور یہ سب کے سب دعوت میں پہنچے۔ جب یہ لوگ بیٹھ چکے تو وہ استاد ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک ایک کے قریب پہنچ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیونکہ نظر بہت کمزور ہے، بالکل قریب آتا ہے تو نظر آتا ہے۔ سب کو دیکھ لیا اور گھبراہٹ کے عالم میں ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ راہب کے شاگردوں نے جب اپنے استاد کی عدم دلچسپی دیکھی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہو گیا۔ دسترخوان پہ لا کے بٹھا دیا، خالی پلیٹیں رکھی ہیں، نہ کھانا ہے نہ کوئی کھانے کی دعوت دینے والا ہے۔ اب پریشان ہے کہ کہے تو کیا کہے، دعوت اسی کے ذریعے سے آئی ہے، ہر ایک اسی کو دیکھ رہا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس سمجھ گئے، کھڑے ہوئے اور راہب کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا کہ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا پورا قافلہ آ گیا ہے یا ابھی کوئی باہر بھی ہے؟ اس سے پہلے کہ جناب عباس کوئی جواب دیں، ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، ہاں فقط ہمارا ایک نوکر ہے جو عرب کی ایک عورت کی جانب سے نوکر ہو کر آیا ہے، نوجوان سا بچہ ہے، اس کو ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے باہر بٹھایا ہوا ہے۔ جناب حمزہ نے یہ توہین آمیز جملے سنے تو غصے کے عالم میں تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خبردار، اگر آئندہ ایسا جملہ تمہاری زبان سے نکلا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ابو جہل خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارا بھتیجا ہے، مگر تمہیں اسے کیا کام ہے؟ کہا کہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جس میں یہ نشانیاں ہوں۔ یہ کہہ کے 4-5 نشانیاں بتائیں۔ جناب عباس کو تو معلوم ہے کہ یہ نشانیاں کس میں ہیں۔ کہا کہ اگر تم خود چلو گے تو پہچان لو گے؟ جواب دیا کہ یقیناً پہچان لوں گا۔ جناب عباس اس کو لے کر باہر آئے، پیغمبر اسلام کے قریب پہنچے۔ پیغمبر اسلام کے قریب پہنچتے ہی وہ بے اختیار کہتا ہے کہ یہی تو تھا جس کا مجھے انتظار تھا، اسے تم نے کہاں چھوڑ دیا ہے؟ جناب عباس حیران ہو کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے؟ اس سے پہلے تو جب کسی کو تم دیکھتے تھے تو بالکل اپنی آنکھیں اس کے چہرے کے قریب لے جاتے تھے اور یہاں دور سے دیکھ کے پکار اٹھے۔ کہا کہ ہاں، میں نے خدا سے دعا مانگی، جب تمہارے چہرے دیکھ رہا تھا تو نابینا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میری آنکھوں کی جوانی والی بینائی واپس آ گئی، اور یہی نشانی مجھے بتائی گئی تھی آخری پیغمبر کی۔ یہ کہہ کر پیغمبر اسلام کے قریب آیا۔ جناب عباس آگے نہ بڑھے۔ یہ تو نہیں پتا کہ میرا بھتیجا نبی ہے، مگر یہ معلوم ہے کہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں مجھے پیچھے رہنا ہے۔ وہ پیچھے رہے۔ راہب آگے آتا ہے، پیغمبر کو سلام کیا مگر اور کوئی بات نہ کی، صرف اتنا کہا کہ دعوت میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ اس سامان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں کیسے جاؤں؟ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ اپنے شاگردوں کو بلا کر سامان کی حفاظت کے لیے چاروں طرف کھڑا کیا اور کہا کہ اگر ایک سوئی بھی غائب ہو جائے تو میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کی ادائیگی کروں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کے پیغمبر کو لے کے چلا، مگر وہاں نہیں جہاں سب جمع تھے، اپنے خاص کمرے کی جانب جس کا دروازہ چھوٹا تھا۔ یہ چھوٹا دروازہ اس نے پہلے سے بنوایا تھا، اس کو معلوم تھا کہ ایک دن آخری نبی میرے یہاں آئے گا۔
پیغمبر اسلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ آپ کے جسم پہ ہر لباس پورا آ جاتا تھا۔ بڑا لباس پہنے تو وہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا تھا، اور چھوٹے لباس کو پہنے تو لباس خود بخود پھیل جاتا تھا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے آگے سر کو جھکانا پڑا، نہ گردن۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کسی مقام پر دروازہ بہت چھوٹا ہے تو عام آدمی ہے تو اس کو جھک کر گزرنا پڑے گا، لیکن پیغمبر اسلام گزرتے تو وہ چھوٹا دروازہ خود بخود بڑا ہو جاتا تاکہ پیغمبر اسلام کی پیشانی نہ جھکنے پائے، اور یہ نشانی اس راہب کو بھی معلوم تھی۔ چنانچہ وہ اس کمرے میں لے کے گیا جس کا دروازہ چھوٹا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی ساری نشانیوں کے بعد یہ آخری نشانی بالکل ثابت کر دے گی۔ اور واقعاً اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب وہ گزرا تو اسے جھک کے جانا پڑا، لیکن جب پیغمبر اسلام آئے تو خود بخود دروازہ بڑا ہوتا گیا، اور اللہ کے رسول پورے وقار کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ راہب محو حیرت ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس دوران جناب خدیجہ کا غلام میسرہ اس دعوت کے کمرے سے اٹھ کر یہاں آ گیا، اس لیے کہ وہ یہاں پہ جناب خدیجہ کے مال کی نگرانی کے لیے نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ کے حالات دیکھنے آیا ہے۔ پیغمبر اسلام تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر کھانا آیا، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد پیغمبر اسلام باہر تشریف لائے۔ وہ عیسائی راہب میسرہ سے کہتا ہے کہ میسرہ، یہ شخص کون ہے؟ کیا تمہارا ہم قوم ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم قوم تو نہیں ہے، لیکن میری مالکہ نے تجارت میں اسے شریک کیا ہے، اور یہ ان کے سامان تجارت کو لے کے آیا ہے۔ کہا کہ جب واپس پلٹ کے جانا تو اپنی مالکہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تمہیں پروردگار نے بہترین موقع عطا کیا ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اور میدان قیامت میں ہر ایک کا شفیع ہوگا۔